عید کو کافی دن گزر گئے ہیں، لیکن ابھی تک یہ مسئلہ لوگوں کے ذہنوں میں کھٹک رہا ہے کہ شاید ہم نے ایک دن پہلے عید کر لی ہے۔ حالانکہ جب ایک اتھارٹی نے اعلان کر دیا ہے جس کا کام ہی چاند کا اعلان کرنا ہے، رویت ہلال کمیٹی جسے اسی کام کے لیے مقرر کیا گیا ہے، اور ایک کمپیٹنٹ اتھارٹی نے جب اعلان کر دیا ہے کہ عید جمعرات کو ہوگی، تو ہمارے ذہنوں سے یہ اشکال نکل جانا چاہیے کہ شاید عید وقت پر نہیں ہوئی۔ اصل بات یہ ہے کہ جب کمیٹی نے اعلان کر دیا ہے، چیئرمین رویت ہلال کمیٹی کی طرف سے اناؤنسمنٹ ہو گئی ہے، تو ہمارا کام ختم ہو گیا۔ اب وہ ساری ذمہ داری اس کمیٹی کے اوپر عائد ہوتی ہے۔ انہوں نے صحیح اعلان کیا یا غلط اعلان کیا، وہ ان کا معاملہ ہے۔ ہماری عید درست ہے۔ ہمیں نہ تو اعتکاف کے قضا کی ضرورت ہے اور نہ ایک روزے کے قضا کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ہم نے تو اعلان کے مطابق عید کی ہے، اور اگر انہوں نے غلط اعلان کیا ہے تو اس کی ذمہ داری ان پر عائد ہوتی ہے، وہ ہمارے اوپر عائد نہیں ہوتی۔ ہمیں شرح صدر ہونا چاہیے۔ اور یہ بات بھی واضح ہے کہ عید الفطر تو اس دن ہے جس دن تم عید الفطر کرتے ہو، اور عید الاضحیٰ اس دن ہے جس دن تم عید الاضحیٰ کرتے ہو۔ یعنی جب باقی لوگ عید الاضحیٰ منا رہے ہیں، عید الفطر منا رہے ہیں، تو آپ اس دن روزہ تو نہیں رکھیں گے، اور اسی جگہ پر اسی علاقے میں جہاں باقی لوگ عید منا رہے ہیں۔ یہ بات بھی درست ہے کہ کمیٹی نے شہادتوں کی بنا پر اعلان کرنا ہوتا ہے، اور شہادتیں ان کو مل گئیں اور انہوں نے اس کی تحقیق کی۔ جب دو مسلمان گواہی دے دیں تو اس بنا پر فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ یہاں تو دو کیا بہت زیادہ لوگوں نے گواہی دی ہے۔ اب یہاں لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ زمانہ ایماندار لوگوں کا تھا، اب تو لوگ ایسے گواہیاں دے دیتے ہیں۔ تو یہ درست بات ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے لیے دین تو وہی ہے جو پہلے لوگوں کے لیے دین تھا۔ اگر اس زمانے میں دو معتبر اشخاص کی شہادت کو مانا جاتا ہے تو اس زمانے میں کیوں نہیں مانا جاتا؟ یہاں تو پھر بھی جدید آلات بھی ہیں، اور اس کے علاوہ دو شہادتیں کیا کہیں زیادہ شہادتیں، بعض دفعہ تو سینکڑوں شہادتیں ہوتی ہیں، اور اس بنا پر فیصلہ کیا جاتا ہے، اور ان شہادتوں کی پرکھ کے بعد فیصلہ ہوتا ہے۔ ہاں، جب موسم صاف نہ ہو، مطلع ابر آلود ہو، اس میں پھر یہ ہے کہ رمضان کی گنتی پوری کر لی جاتی ہے۔ یہ عید الفطر کی بات کر رہا ہوں، یعنی عید الفطر منانے کے لیے اگر چاند نظر نہ آئے تو 30 دن پورے کر لیے جائیں، اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ۔ چاند دیکھ کر روزہ رکھنا شروع کرو اور چاند دیکھ کر روزہ رکھنا بند کرو، یعنی عید الفطر کرو۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ بحث ختم کر دینی چاہیے کہ یہ عید صحیح وقت پر ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے۔ اس میں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی، وہ شہادت بہت دیر سے ملی ہے، رات کے 11:30 بجے کون سا چاند نظر آتا ہے، تو وہ اس وقت دیکھنے کی شہادت نہیں ہے۔ شہادت تو اس وقت ہے جب ہلال نمودار ہوتا ہے، لیکن یہ کہ ان شہادتوں کی پرکھ میں، ان کی جانچ پڑتال میں کچھ وقت زیادہ لگ گیا ہے، تو اس میں کوئی اشکال کی بات نہیں ہے۔ بعض دفعہ تحقیق کرتے ہوئے یا ممبران کا اختلاف ہوتا ہے، اس میں وقت لگ جاتا ہے، تو یہ کوئی انہونی چیز نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں لوگوں نے روزے رکھے ہوئے تھے، اور ایک آدمی آیا اور کہتا ہے جی آپ لوگوں نے روزے رکھے ہوئے ہیں، تو میں نے تو کل چاند دیکھا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آج عید الفطر ہے اور آپ لوگوں نے روزے رکھے ہوئے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب لوگوں سے فرمایا کہ آپ روزہ افطار کر دو، روزہ کھول دو، اور عید ہم کل پڑھیں گے۔ چونکہ نماز عید الفطر کا وقت گزر چکا تھا، اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 شوال کو عید الفطر کی نماز پڑھائی۔ اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ یہاں تو پھر بھی فیصلہ رات کے 11:30 یا 12 بجے ہو رہا ہے، اور وہاں تو فیصلہ اگلے دن ہو رہا ہے کہ لوگوں نے روزے بھی رکھے ہوئے ہیں اور روزے کھلوائے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کھلوائے۔ تو اسلام یہ فطری دین ہے، اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ عید الفطر والے دن جو یعنی 2 شوال کا جو چاند تھا وہ واقعتاً 2 کا ہی تھا۔ کچھ لوگوں نے اس طریقے سے کہنے کی کوشش کی۔ خیر، یہ اضافی ایک ایویڈنس ہو سکتا ہے یا ایک رائے ہو سکتی ہے، اصل بات نہیں ہے کہ وہ دوسرے دن کا نظر آتا ہے یا پہلے دن کا نظر آتا ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ بعض لوگوں کا یہ خیال
قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ ہلال دوسرے دن کا چاند دکھائی دے گا، یعنی پہلے دن کا چاند ایسے نظر آئے گا جیسے دوسرے دن کا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اب ایسا تو نہیں ہے۔ اب دیکھ لیں جو ہلال ہے وہ ہلال ہی نظر آتا ہے، ہر مہینے کی پہلی تاریخ کا جو چاند ہے وہ آپ دیکھ لیں وہ پہلی تاریخ کا ہی نظر آتا ہے۔ اگر کبھی کبھار اس میں تھوڑا بہت اشکال نظر آتا ہے تو اس میں ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قیامت کی یہ نشانی پوری ہو گئی ہے۔ تو ایسا کہیں بھی نہیں ہے، اور نہ اس بارے میں روایت صحیح ہے، جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا ہے۔ ایک اور بات میں یہاں پر عرض کرنا چاہتا ہوں، البتہ یہ کہ اگر چاند نظر نہ آیا ہو اور صرف اتفاق اور اتحاد کے لیے کہ ایک عید ہو جائے اور پھر بھی اعلان کر دیا جائے تو یہ درست نہیں ہے، اور ایسا کرنا خیانت ہے۔ اس میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے۔ دیکھیں جی، اگر ایک سے زیادہ عیدیں ہو جائے تو اس میں کیا قیامت کیا ہے، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ ہاں، یہ مناسب نہیں ہے کہ ایک ہی علاقے میں ایک سے زیادہ عیدیں ہوں، جیسے یو کے وغیرہ میں مسلمان کرتے ہیں، 3 دن عیدیں کر رہے ہیں۔ ایک طبقہ جو سعودی عرب کے ساتھ کر رہا ہے، دوسرا طبقہ اپنے ملک کے ساتھ کر رہا ہے، تیسرا اپنے ملک کے ساتھ کر رہا ہے، اور اس طرح کچھ مقامی رویت کے مطابق کر رہے ہوتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ اس طرح کا شغل تو مناسب نہیں ہے کہ ایک ہی جگہ پر کئی عیدیں ہوں، اور یہ عید کی روح کے بھی منافی ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ایک ملک میں چاند نظر آیا اور دوسرے میں نہیں نظر آیا تو آپ زبردستی وہاں نظر آنے کا اعلان کر دیں۔ ایک اور بات جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس سال جو عید الفطر ہوئی ہے، 1442 ہجری کی عید الفطر، وہ بعض اہل علم کے کیلنڈر کے مطابق صحیح وقت پر ہوئی ہے، یعنی 1442 ہجری کا رمضان المبارک 29 دن کا ہے۔ کچھ لوگوں نے اس کی تحقیق بھی پیش کی ہے۔ اچھا، یہ کہنا کہ فلاں ملک میں 30 روزے ہوئے ہیں، فلاں میں 30 ہوئے ہیں، فلاں بر اعظم میں یہ ہوا ہے، تو اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ شریعت کے اصولوں کے مطابق جس ملک میں بھی چاند نظر آ گیا ہے اس کے مطابق عید کی جا سکتی ہے اور روزے رکھنا شروع کیے جا سکتے ہیں۔ لیکن اگر باقی بر اعظموں میں یا باقی ممالک میں 30 روزے ہوئے ہیں اور پاکستان میں 30 اگر نہیں ہوئے ہیں تو اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ یہاں لوگوں نے غلطی کی ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ غلطی کی بھی ہے تو جس نے کی ہے اس کے ذمہ، ہمارے ذمہ تو نہیں۔ ہم تو اعلان کے مطابق عید کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم شہادتوں کی بنیاد پر کر رہے ہیں، اور ہمارے پاس تو یہ تحقیق کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ ہم دیکھیں کہ وہ شہادتیں صحیح تھی یا نہیں تھی۔ جن کا کام ہے ان شہادتوں کو پرکھنے کا، ظاہر ہے انہوں نے پرکھ کر ہی فیصلہ کیا ہوگا۔ اچھا، ایک اور چیز، ایک کتاب ہے الشمس والقمر بحسبان، فلکیات اور اسلام اس کا نام ہے۔ اب یہ نئے نام کے ساتھ بھی شائع ہو رہی ہے، اسلام کا نظام فلکیات۔ یہ مولانا عبد الرحمن کیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ 1992 میں یہ کتاب شائع ہوئی ہے۔ البتہ اس کے جو مضامین ہیں وہ مولانا صاحب نے 1979 میں لکھے تھے، بعض رسائل و جرائد میں وہ مضامین شائع ہوئے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 1401 ہجری میں مولانا عبد الرحمن کیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی یہ تحقیق پیش کی تھی، اور اب 1442 ہجری ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج سے تقریباً 41 سال پہلے یہ کیلنڈر جو ہے ترتیب دیا تھا مولانا عبد الرحمن کیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور انہوں نے اپنی تحقیق کے مطابق اس کتاب کے صفحہ نمبر 300 پر انہوں نے، یہ کافی سارے صفحات ہیں اور اس میں انہوں نے تفصیل دی ہے 7ویں دور کبیر کا 7واں دور صغیر، اور اس میں انہوں نے دوسرے نمبر پر 1442 ہجری کا ذکر کیا ہے۔ اور اس کیلنڈر کے مطابق 1442 ہجری کی عید الفطر جمعرات کو 13 جولائی کو آتی ہے، اور اس میں انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے، یعنی آپ یہ کہہ لیں کہ 41 سال پہلے کی تحقیق کے مطابق 1442 ہجری کی عید الفطر ہوگی۔ کب ہوگی؟ جمعرات کو ہوگی، جمعرات کو ہوئی، اور 13 مئی کو ہوگی، 13 مئی کو ہوئی ہے۔ ہاں، اس میں ایک دن آگے پیچھے ہو سکتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض دفعہ بادل وغیرہ ہوتے ہیں یا اس میں غلطی کا امکان بھی ہو سکتا ہے۔ ظاہر ہے ایک انسانی کاوش ہے، تو اس میں کوئی انہونی بات نہیں ہے، لیکن بہرکیف
یہ ایک تحقیق ہے اہل علم کی، اور وہ لوگ جو آج کل بڑی بڑی باتیں کرتے پھرتے ہیں چاند کے بارے میں اور رؤیت اور عدم رؤیت کے بارے میں، ان میں سے بہت سے تو پیدا ہی نہیں ہوئے تھے جب مولانا صاحب نے یہ تحقیق پیش کی تھی چاند کے رؤیت کے حوالے سے، یعنی شمسی کیلنڈر بھی ہے اور قمری کیلنڈر بھی ہے۔ تو اس لیے ہمارے پاس یہ ایک گویا کہ سپورٹنگ چیز ہے، یعنی پاسبلٹی موجود ہے کہ جمعرات کو عید ہو، یعنی عید الفطر ہو 1442 ہجری کی۔ اچھا، یہ جو مولانا صاحب کا میں ذکر کر رہا تھا، اس کتاب میں انہوں نے یکم ہجری سے 622 عیسوی سے لے کر انہوں نے یہ کیلنڈر ترتیب دیا ہے کب تک؟ 1680 ہجری تک اور 2252 عیسوی تک کا یہ سارا کیلنڈر انہوں نے یہاں پر دیا ہوا ہے۔ تو علماء کی کوششیں موجود ہیں، اگر کسی کو نظر نہ آتی ہوں یا کوئی نہ پڑھتا ہو تو وہ اس کا معاملہ ہے۔ لیکن اگر آپ کو میں قریب کی بتانا چاہوں تو یہ کتاب جو کئی سو صفحات پر مشتمل ہے، اس میں تقریباً آدھی کتاب اسی حساب کتاب سے متعلق ہے، اور پورے یہ کیلنڈر اور پوری اس کی تفصیل دی گئی ہے۔ بہرکیف انسان کو مطمئن ہونا چاہیے اور شکوک و شبہات میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ ایک اعلان اب ہو گیا ہے اور وہ عید بھی پڑھی جا چکی ہے، روزے بھی مکمل ہو چکے ہیں۔ اب خواہ مخواہ اس طرح کی چیزوں کو اچھالنا کہ عید صحیح جگہ پر نہیں ہوئی، روزہ کھا گئے ہیں، یہ مسئلہ تھا، وہ مسئلہ تھا، تو اس طرح کے چکروں میں ہمیں نہیں پڑنا چاہیے۔ لیکن یہاں بعض لوگ جو فرقہ وارانہ تعصب کی بنا پر بھی اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ چونکہ رؤیت ہلال کمیٹی کا چیئرمین تبدیل ہوا ہے تو لازمی طور پر اس نے کوئی غلط فیصلہ کیا ہوگا، تو ہمیں اس میں بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو میں کیلنڈر کی بات کر رہا تھا، یہ تقریباً 17 صدیاں بنتی ہیں، 17 سینچریز، جس میں یہ سارا کیلنڈر دے دیا گیا ہے۔ قمری کیلنڈر جو ہے، ابھی کئی صدیاں باقی ہیں، 1442 ہجری، اور میں نے آپ کو بتایا کہ 1680 ہجری تک کا حساب کتاب کیلنڈر، قمری کیلنڈر جو ہے شمسی کے ساتھ ساتھ اس کتاب کے اندر دیا گیا ہے، تو اس سے ظاہر ہیلپ لی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کے مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔